ٹرمپ کی طرف سے درآمدات پر ٹیرف بڑھانے سے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں تباہی پھر گئی۔ یورپ، امریکہ اور ایشیا کی اسٹاک مارکیٹیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالر ڈوب گئے۔ سعودی عرب میں سرمایہ کاروں کو ایک ہی دن میں 133 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ بھارت میں سرمایہ کاروں کے 20 لاکھ ڈالر ڈوب گئے۔ عالمی مندی کا اثر تیل کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے۔ خام تیل کی عالمی قیمت 4% مزید گر گئی۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں کساد بازاری کا خدشہ 60% تک بڑھ گیا ہے اور امریکی کساد بازاری عالمی کساد بازاری میں بدل سکتی ہے۔ پیر کے دن 2 روز کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں کاروبار کھلا تو ہر سرمایہ کار اپنے شیئرز جلد از جلد بیچنے کے لیے بے چین دکھائی دیا۔ وجہ تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دنیا بھر سے امریکہ آنے والی درآمدات پر ہوش ربا ٹیرف کا نفاذ۔ پیر کے روز پہلے ایشیا میں سورج طلوع ہوا تو اسٹاک مارکیٹوں کے لیے تباہی کا سامان لے کر آیا۔ شنگھائی، ہانگ کانگ، ٹوکیو اور سڈنی کی اسٹاک مارکیٹوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس سب سے زیادہ متاثر ہوا اور شیئرز کی قیمتیں 13.22% گر گئیں۔ شنگھائی کا کمپوزٹ انڈیکس 8% گر گیا۔ جاپان کا نیکے 225 انڈیکس 7.8% نیچے بند ہوا۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ پچھلے 10 ماہ کی بدترین سطح پر بند ہوئی۔ ٹاٹا اسٹیل اور ٹاٹا موٹرز کے شیئرز کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ سعودی عرب کی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو ایک ہی دن میں 133 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ اس میں سے 90 ارب 56 کروڑ ڈالر کا نقصان صرف سعودی آرامکو کے شیئرز کو پہنچا۔ کویتی اسٹاک مارکیٹ 5.7% اور قطری اسٹاک مارکیٹ 4.2% گر گئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹیں تو پہلے ہی سے زوال کا شکار تھیں۔ پیر کے روز وہ دوبارہ کھلیں تو مزید مندی کا شکار ہوئیں۔ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کو خدشہ تھا کہ امریکہ اگلے 12 ماہ میں کساد بازاری کا شکار ہونے والا ہے۔ اب ان اداروں کا یہ خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی مرکزی بینک شرح سود میں کمی کر کے مہنگائی کم کرنے کے اقدامات کر سکتا ہے، لیکن درآمدات پر اضافی ٹیرف سے امریکہ میں مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور امریکہ میں کساد بازاری عالمی کساد بازاری میں ہی بدل سکتی ہے۔ امریکی تجارتی ٹیرف پر عالمی اسٹاک منڈیوں میں بھونچال کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس کی کاروباری دن میں گراوٹ ریکارڈ 8,687 پوائنٹس کی رہی، البتہ کاروبار کے اختتام تک کمی 3,882 پوائنٹس رہ گئی۔ بازار کے کاروبار پر ریاض اینڈی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف پاکستان سمیت عالمی اسٹاک بازاروں کو گرا گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس گزشتہ ہفتے 1,18,791 پر بند ہوا تھا۔ انڈیکس نے آج کاروبار کا آغاز 3,000 پوائنٹس کمی سے کیا اور تقریباً 2.5 گھنٹوں میں انڈیکس کی گراوٹ 5% یعنی 6,827 پوائنٹس ہوئی تو کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ آپ کے ٹینس ہمارے بارڈر سچویشن جو ہے وہ سب سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے افغانستان کی اور ایران کی، تو یہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ یہ ٹیرف ویرف اور نہ لگائیں، ہم آلریڈی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری کرنسی تباہ ہو چکی ہے، ہم اکنومیکلی اب دوبارہ کھڑے ہو رہے تھے بینکرپسی کے بعد، اور 1-2 اچھی خبریں بھی تھی وہ بھی اس میں ڈوب گئیں۔ 1 گھنٹے بعد کاروبار دوبارہ شروع ہوا لیکن انڈیکس کا گرنا برقرار رہا۔ کاروباری دن میں ایک موقع پر یہ گراوٹ 8,687 پوائنٹس کی تھی جو ایک ریکارڈ ہے، لیکن پھر ریکوری آئی اور انڈیکس نے کاروبار کا اختتام 3,882 پوائنٹس کمی سے 1,14,909 پر کیا ہے۔ 1,10,800 اور 1,10,000 کے پاس بائنگ زون بن سکتی ہے، بٹ جب تک یہ ٹیرف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہماری مارکیٹ میں نیچے بائنگ آئے گی، ریباؤنڈ آئے گا، پھر واپسی نیچے آ جائے گی۔ ماہرین کے مطابق بازار کے مثبت دھیان کو امریکی ٹیرف سے کساد بازاری کے خدشات نے منفی کیا ہے۔ دھیان کا دوبارہ مثبت ہونے کا انحصار کساد بازاری کے خدشات کے دور ہونے پر ہی ہوگا۔ کیمرامین ناصر حسین کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو ٹیکس مزید بڑھانے کی دھمکی دے دی، کہا اگر چین نے امریکہ پر سے جوابی ٹیرف کا فیصلہ واپس نہ لیا تو چین پر اضافی 50% ٹیرف لگائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ہدایت پر امریکہ کی جانب سے چین کے ساتھ ملاقاتیں اور تمام بات چیت ختم کر دی جائے گی۔ دوسرے ملکوں کی درخواستوں پر بات چیت اور ملاقاتیں فوری طور پر شروع کی جائیں گی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرفز نے اس سال یورپ میں کساد بازاری کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ موڈیز نے کہا کہ عالمی تجارت کے حجم کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
سابق وزیر صنعت و تجارت ہمایوں اختر نے کہا ہے کہ ٹرمپ ٹیرف کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں کوئی گنجائش نہیں. ٹیرف کے معاملے میں بلا تاخیر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ہمایوں اختر کا کہنا تھا کہ ہمیں نئی منڈیاں تلاش کرنی چاہیے، لیکن ہمارے کاروباری حضرات نے امریکہ اور یورپ کو ہی فوکس کیا ہوا ہے. چین نے 2007 میں پہلا فری ٹریڈ ایگریمنٹ پاکستان سے کیا، لیکن ہم آج تک چینی مارکیٹ میں وہ جگہ نہیں بنا سکے جو بعد میں معاہدے میں شامل ہونے والے ممالک نے حاصل کی. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مذاکرات کا عمل ہمیں فوراً شروع کرنا چاہیے. میڈیم ٹو لانگ ٹرم تو ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے. معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت اچھے انٹرپرینورز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زیادہ توجہ امریکہ اور یورپین یونین پہ اور یورپ پہ ہی رکھی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سن 2007 میں ہمارا چائنا کا پہلا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا دنیا میں کسی ملک سے، وہ پاکستان سے تھا، اور میں کامرس منسٹر تھا. وہ میں نے نیگوشیٹ کیا تھا، میں نے سائن کیا تھا. لیکن اس کے بعد چائنا نے اسی نوعیت کے ایگریمنٹ پوری ایشیان سے کیے، باقی جو ممالک ساؤتھ ایشیا کے ان سے کیے. وہ ممالک بڑی تیزی سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا چائنیز مارکیٹ، اور ہم پینیٹریٹ اس انداز سے نہیں کر سکے. ہماری چائنا سے امپورٹس تو بڑھ گئیں کیونکہ وہ مشینری، را مٹیریل وغیرہ ہمیں اچھے ٹرمز پہ مل رہا تھا، لیکن ہم چائنیز مارکیٹ پینیٹریٹ نہیں کر سکے. یقین کرے دنیا کا دوسری بڑی اکانومی ہے اس وقت. پاکستان پچھلے تقریباً 17-18 سال سے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، لیکن وہ اس کا دوسری بڑی دنیا کی مارکیٹ کا کو فائدہ نہیں اٹھا سکا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان اور اسلحے سے پیدا مسائل پر بات چیت ہوئی. امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب کوششوں کا اعتراف کیا اور مختلف شعبوں بالخصوص قیمتی معدنیات میں پاکستان سے تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. گفتگو میں معاشی اور تجارتی تعاون کو مستقبل کے تعلقات کی بنیاد قرار دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تیل کی عالمی پیمانے پر قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک پہنچانے کے لیے کام جاری ہے. ریلیف بجلی کی قیمتوں میں کمی سمیت دیگر تجاویز زیر غور ہیں. چند روز پہلے ہی بجلی کی قیمتوں میں گھریلو اور کمرشل صارفین کو اوسطاً 7.5 روپے کا بڑا ریلیف فراہم کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حالیہ دنوں میں جو تیل کی عالمی منڈی میں جو قیمتیں پچھلے 72 گھنٹوں میں ڈراسٹکلی کم ہوئی ہیں، اس کا ہمیں دیر پا فائدہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے تجاویز کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم جلد ایک آپشنز بنا کے لائیں گے. ایک آپشن وہی ہے جو ہم نے آج سے چند ہفتے پہلے جو تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی تھی اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا عوام کو، اور بالکل عوام کے ساتھ پوری ان کو آگاہی کی کہ ہم اس کو ریٹین کر رہے ہیں اور پی ڈی ایل میں لے جائیں گے، جس کا فائدہ ہم بجلی میں آپ کو دیں گے. اور الحمدللہ وہ وعدہ پورا ہوا. اسی طریقے سے یہ جو ایک سبسٹانشل ڈکریز ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم کام کریں گے تاکہ اس کا بھی فائدہ بالآخر ہماری معیشت کو، ہمارے عوام کو پہنچے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے بیرون ملک پاکستانیوں کی ملاقات کی نہ وہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید، لیکن اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس سے معاملات آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے مسائل خود پیدا کیے، حکومت نے نہیں. وہ بگاڑ پیدا کرنے اور مشکلات بڑھانے میں خود کفیل ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے گھر کے چراغ سوشل میڈیا سے آگ لگ گئی ہے. پی ٹی آئی گالم گلوچ بریگیڈ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کا مکمل انٹرویو دیکھیے جیو نیوز پر رات 10 بجے. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں.
کراچی میں اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین بن قاسم کے قریب ریلوے ٹریک پر احتجاج کر رہے ہیں، جس کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ کراچی آنے والی 3 ٹرینوں کو جمعہ گوٹ کے قریب روک دیا گیا، جبکہ کراچی سے جانے والی 2 ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے دانیال سید۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہیں کراچی بن قاسم ریلوے اسٹیشن پر، جہاں پر پاکستان اسٹیل ملز کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے گزشتہ 12 گھنٹے سے زائد کا دورانیہ گزر چکا ہے۔ احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جو مظاہرین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور مظاہرین کا یہ موقف ہے کہ انہیں فوری طور پر جو ہے بحال کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ جو ان کے واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ گلشن حدید فیز 4 میں جو ان کو الاٹ کی گئی تھی پلاٹس وہ ان کو دیے جائیں۔ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے اس وقت ڈی سی ملیر جو ہے سلیم اللہ اوڈو اور ایس ایس پی ملیر یہاں پر پہنچے مظاہرین سے مذاکرات کے لیے، لیکن مظاہرین کے موقف ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اس احتجاج کے باعث کراچی سے اندرون ملک جانے والی اور اندرون ملک سے کراچی آنے والی جو ٹرین ہے، جو آمد و رفت ہے، وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ چکی ہے۔ کئی ٹرینز ہیں جن کو بن قاسم پبلک اسٹیشن سے پہلے روک دیا گیا ہے، اور جو مسافر ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی لاہور ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والی 3 مسافر خواتین پر کسٹمز ڈیوٹی کے تنازع پر کسٹمز کی خواتین اہلکاروں کا تشدد۔ ایک مسافر خاتون کو بال پکڑ کر گھسیٹا۔ کسٹمز حکام نے مقدمہ درج کرا کے مسافر خواتین کو گرفتار بھی کرا دیا۔ عدالت نے ایف آئی آر خارج کر کے تینوں خواتین کو بری کر دیا ہے۔ دیکھیے لاہور سے بیورو چیف رئیس انصاری کی رپورٹ۔ راس الخیمہ سے نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے لاہور آنے والی 3 مسافر خواتین نور فاطمہ، سمن اور علیشہ کو کسٹم کی خواتین اہلکاروں نے سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹم ڈیوٹی کے تنازع پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران سپرنٹنڈنٹ کسٹم سمیت دیگر مرد اہلکار بھی موقع پر موجود تھے۔ کسٹمز حکام نے مسافر خواتین پر تشدد کے بعد ان پر مقدمہ درج کرا کر انہیں گرفتار بھی کرا دیا۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ خواتین کے سامان سے 24 سیکیورٹی کیمرے اور انڈین ملبوسات برآمد ہوئے، جنہیں تحویل میں لینے پر تینوں خواتین طیش میں آ گئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کسٹم حکام نے خود ہی طے کر لیا کہ کپڑے بھارتی ساخت کے ہیں، اور پھر خواتین کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ ایک خاتون کو زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تینوں گرفتار خواتین کو پولیس نے لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے مقدمہ خارج کر کے خواتین کو بری کر دیا۔ واقعے سے متعلق موقف لینے کے لیے کسٹم حکام سے کئی بار رابطے کی کوشش کے باوجود کسٹم حکام نے موقف نہیں دیا۔ رئیس انصاری، جیو نیوز، لاہور۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر آبپاشی سنجام خان چورو نے کہا کہ وفاق کینال نہ بنانے کا فوری اعلان کرے۔ وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ نہروں کو معاملہ اتفاق رائے سے سیاسی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی شاہد خٹک نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو اس کا جائز شیئر نہ دیا گیا تو پوری صوبائی اسمبلی احتجاج کرے گی۔ جو نہروں کا تنازع ہے اور جو دیگر معاملات ہیں، مرکز کی صوبوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، صوبوں کی صوبوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے۔ چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس نیج پہ ہمیں نہیں لے کے آئیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم یہ حکومت چھوڑ دیں گے اگر آپ کینالوں کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ ان کو فی الفور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ کینال نہیں بنیں گے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی میٹنگ کو جواز بنا کے پنجاب کے وزراء یہ کہیں گے کہ ہم یہ کینال منظور کرتے ہیں۔ قطن نہیں، آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں یہ کینال منظور نہیں ہے۔ 27 دسمبر کو آصف علی زرداری نے کلیئر کر دیا تھا صدر پاکستان نے کہ ہمیں یہ کینال منظور نہیں ہے۔ جو بھی اس معاملے کا نتیجہ ہوگا یہ کنسنسس کے ساتھ۔ جو آج سندھ ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور سیکٹری واٹر کو۔ یہ جوڈیشری کا فیصلہ نہیں ہے، ایک تنازع ہے نا جی، جو اگر کوئی ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں اس سطح پہ بھی ہوں گی، اور جو پولیٹیکل سطح پہ بھی اس کے بعد جو ڈسکشن درکار ہیں اس معاملے کا ایک نتیجہ نکالنے کے لیے وہ ہوں گی، اور کنسنسس کے جو کچھ بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان کسان رابطہ کمیٹی جو ہے اس نے پنجاب میں 13 اپریل سے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی، اور وہ بھی یہ نہروں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پنجاب کے کسان بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے کا نتیجہ تکنیکی بنیادوں پر آگے ساتھ مفاہمت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوگا۔ جو ڈیو شیئر بنتا ہے ان صوبوں کا وہ ہمیں نہیں ملتا، تو اس کا پھر جب نہیں ملتا تو پھر راستہ کون سا بچتا ہے؟ وہ احتجاج کا۔ تو ابھی ہمارے چیف منسٹر نے جو پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اگر انہوں نے پیسے نہیں دیے تو اپریل میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے یہ قومی اسمبلی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گی۔ اپریل